اب یہاں 2-3 باتیں میں رک کر کے اپنے نوجوان بھائیوں سے بھی کروں گا، بالخصوص وہ نوجوان جو 30-35 سال کی عمر کو پہنچ گئے ہیں۔ میرے بھائی، اگر آپ 30 کی عمر تک پہنچ چکے ہیں تو اب دنیا یہ نہیں دیکھے گی کہ آپ خوبصورت ہیں یا بدصورت ہیں، آپ گورے ہیں یا کالے ہیں۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد دنیا صرف ایک چیز دیکھتی ہے کہ آپ کا مالی قد کیا ہے، آپ کی سماجی حیثیت کیا ہے، آپ کرتے کیا ہیں اور کماتے کتنا ہے۔ اور واللہ میں بتا رہا ہوں، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ کی جیب بھری ہوئی ہے نا، تو یہ پیسوں کی چمک، یہ بھری جیب لوگوں کی نظروں کو چوندھا کر دیتی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو ہزاروں آپ میں عیب ہوں گے، تو یہ پیسوں کی چکا چوندھ نہ لوگوں کی نظروں کو آپ کے عیبوں پہ پڑنے نہیں دے گی۔ اس لیے اب میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو دن میں آپ 10 بار آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی ناک بھوں دیکھتے ہیں نا، یہ 10 بار آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنا فیس مت دیکھا کریں۔ اب ضرورت ہے کہ آپ اپنی جیب دیکھیں، اور اگر آپ کی جیب خالی ہے تو اس جیب کو بھرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے آپ کو کتنا بھی پسینہ بہانا پڑے، اس کے لیے آپ کو کتنی بھی تگ و دو کرنی پڑے، اور اس کے لیے آپ کو خاک چھاننی پڑے، ریڑھی لگانی پڑے، فاوڑا چلانا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے حلال طریقے سے، تو آپ محنت کر کے حلال طریقے سے پیسے کمانے کی کوشش کیجئے، بزنس کیجئے، چھوٹا موٹا کاروبار، لیکن اپنا کاروبار کیجئے، شروع کیجئے۔ آج بہت سارے نوجوانوں کی ہمارے سوچ ہے، وہ بیچارے بڑے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، ان کے اندر قابلیت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، وہ کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کو بڑے فن اور کمال بخشے ہوتے ہیں، لیکن وہ کہیں 10,000 12,000 کی کوئی نوکری پا جاتے ہیں تو اب سوچتے ہیں کہ بھیا ہماری گاڑی تو چل ہی رہی ہے، زندگی تو گزر ہی رہی ہے، تو اب ہمیں زیادہ کچھ ہاتھ پیر چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو وہ 10-12,000 کی نوکری کرتے کرتے ساری زندگی گزار دیتے ہیں، وہ آگے کا کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنے اندر چھپے ہوئی قابلیت اور صلاحیت کو بھانپنے کی اور اس کو نکھارنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ دیکھو، میں بالکل نوکری کی مخالفت نہیں کرتا ہوں، لیکن میرے بھائی، ہمارے دین میں، اسلام میں، اور بلکہ ہماری جو اسلام کی عظیم شخصیتیں گزری ہیں نا، اور اسلام نے جہاں بھی ہمیں ذریعے معاش کے لیے کچھ بھی کہا ہے، تعلیم دی ہے، تو وہاں بزنس اور تجارت کی تعلیم دی ہے۔ ہمارے نبی نے تجارت کی ہے، صحابہ کرام نے تجارت کی ہے، اولیاء اعظام نے تجارت کی ہے، ائمہ کرام نے تجارت کی ہے، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میری امت کے رزق کا نا 9% حصہ، 10 میں سے 9% حصہ، اگر اس کو 100 میں کنورٹ کریں تو 100 میں سے 90% حصہ رزق کا اللہ رب العزت نے تجارت میں رکھا ہے۔ تجارت میں بڑی برکتیں ہیں، اور تجارت کی عظمت اور اہمیت دیکھیے اسلام میں کیا ہے۔ ابھی دیکھیں نا، یہ حج کا مہینہ چل رہا ہے، حجاج کرام جب حج پہ جاتے ہیں تو ان کو حکم ہے کہ وہ جب اللہ کے گھر کے لیے سفر پہ روانہ ہوں، حاضری دینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں، تو اپنی ساری خواہشیں، ساری لذات، ساری دنیا کے چمک دمک کو پیچھے چھوڑ دیں۔ اب وہ نہ کوئی سلا کپڑا پہن سکتا ہے، نہ زیب و زینت اختیار کر سکتا ہے، نہ سرما لگا سکتا ہے، نہ تیل لگا سکتا ہے، نہ بالوں میں کنگھا کر سکتا ہے، یعنی کہ اس کو دیوانہ وار لبیک اللہم لبیک کی صداؤں میں اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے اور اس کریم رب کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ یعنی کہ جب دنیا سے بالکل کٹ جانا ہے، کنارہ کش ہو جانا ہے، اور سوائے اللہ کی عبادت کے اور کسی چیز کا تصور نہیں رکھنا ہے ذہن میں، ایسے وقت میں اگر اس کو بزنس کا خیال آ جائے، کاروبار کا خیال آ جائے، تو اس عالم میں بھی کہ جب ساری دنیا سے کٹا ہوا ہے، لذات کو پیچھے چھوڑ چکا ہے، خواہشات کو مار چکا ہے، اپنی جو جائز اور حلال طریقے سے جو اس کی زیب و زینت کی چیزیں تھی وہ سب بھی ترک کر چکا ہے،
اس وقت اگر اس کو بزنس اور کاروبار کا خیال آ رہا ہے تو ہمارا دین اس کو منع نہیں کرتا ہے، اور اس سے اس کی عبادت پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، حج بھی باطل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کا قرآن صاف لفظوں میں فرما رہا ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم حج کے سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہو، اگرچہ ساری دنیا سے قطع تعلق ہو چکے ہو، دیوانہ وار اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہے ہو، اس وقت اگر تمہیں کاروبار کا خیال آ جائے، تم اپنے ساتھ سامان تجارت لے کر کے جانا چاہتے ہو یا ادھر سے سامان تجارت لے کر کے آنا چاہتے ہو، تم کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہو سفر حج کے درمیان، تو یہ تمہارے لیے کوئی گناہ اور ناجائز چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا فضل ہے جو تم ڈھونڈ رہے ہو، تلاش رہے ہو، تمہیں اس کی فل اجازت ہے، فل اتھارٹی ہے۔ تم سفر حج پہ جانا چاہتے ہو اور وہاں تمہیں کوئی کاروبار کا موقع مل جائے تو تم شوق سے کاروبار کرو، اللہ تمہیں اس سے منع نہیں کرتا ہے۔ ہاں، اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ کاروبار اور تجارت کے چکر میں جو مناسک حج کی ادائیگی ہے اس میں کوئی فرق نہ پڑے، ہے نا، کہ آپ اپنے مناسک کو ترک کر کے اور کاروبار کریں تو یہ غلط ہے، لیکن آپ حج کے تمام ارکان کی ادائیگی کر رہے ہیں اور موقع مل جا رہا ہے کاروبار کا، تو اسلام کہتا ہے کہ آپ کو اجازت ہے، آپ بلا جھجک کاروبار کیجئے۔ اسلام اس قدر امپورٹنس دیتا ہے بزنس اور تجارت کو، کیونکہ اسلام جانتا ہے کہ کوئی بھی بندہ ہو، کوئی بھی فرد ہو یا کوئی بھی سماج ہو یا کوئی بھی قوم ہو، وہ اس وقت دنیا میں عزت نہیں کما سکتی اور وہ کوئی اعلیٰ حیثیت اور کوئی اونچا مقام حاصل نہیں کر سکتی جب تک اس کی آرتھک استھتی مضبوط نہ ہو جائے اور مارکیٹوں میں اس کا کنٹرول نہ ہو جائے۔ اب دیکھیے یہودیوں کو، اسرائیلی جو ہیں یہودی لوگ، ایک چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل، اور بہت زیادہ ان کی تعداد نہیں ہے، دنیا میں کہیں الگ الگ ملکوں میں بھی 2 4 6 لوگ ایسے بفرے رہتے ہیں، باقی جو ان کی بڑی اکثریت دکھتی ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ اسرائیل میں ہے، وہ بھی چھوٹا سا ملک ہے۔ اتنی کم تعداد میں ہو کر کے بھی آج وہ دنیا پہ اپنی حکومت چلا رہے ہیں اور ساری دنیا ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتی ہے، اس کو سپر پاور مانتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے اور مارکیٹوں میں اس کا کنٹرول ہے، دنیا کے بازاروں پہ اس کا قبضہ ہے۔ تو اتنا سارا پیسہ اور مارکیٹوں پہ کنٹرول ہے، تو اب وہ جیسے جس کو چاہے جہاں پھیرے، تو پیسے کی بڑی اہمیت ہے۔ اور میں نے بتایا کہ میرے بھائی، یہ جو آج پوری دنیا میں اسلام کا فریرہ لہرا رہا ہے نا، یہ میری تقریر کی وجہ سے نہیں، یہ مولانا لوگوں کے جلسوں کی وجہ سے نہیں، تبلیغ کی وجہ سے نہیں، یہ اسلام کے ان ایماندار امانت دار تاجروں کی وجہ سے ہے کہ جو حضور کی بارگاہ سے تربیت لیتے تھے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے تجارت کے اصول سیکھتے تھے، اخلاق و کردار کی روشنی لیتے تھے، اور دنیا کے کونے کونے میں جا کر کے وہ بزنس کرتے تھے۔ دنیا ان کے بزنس کے طریقے دیکھتی، خرید و فروخت اور لین دین کے معاملات کی صفائی دیکھتی، ایمانداری دیکھتی، ان کے اخلاق و کردار کی چمک کو دیکھتی، وہ لوگ پوچھنے پہ مجبور ہو جاتے کہ بھائی اتنا صاف ستھرا معاملہ تم کیسے کرتے ہو، یہ کہاں سے سیکھتے ہو، کاروبار کے اتنے کامیاب اصول تمہیں کہاں سے ملتے ہیں؟ وہ بتاتے کہ یہ تو ہمارے آقا محمد عربی نے ہمیں بتایا ہے۔ اب جب دنیا میرے حضور کی تعلیمات کو سنتی اور عملی طور پر صحابہ کرام میں وہ چیز دیکھتی تو وہ مجبور ہو جاتی تھی محمد عربی کا کلمہ پڑھنے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائی، تو اس طرح پوری دنیا میں اسلام کا فریرہ لہرایا، اور آدھی دنیا تک جو اسلام پہنچا وہ ہمارے آپ کی تقریروں، دینی جلسوں اور مدرسوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اسلام کے امانت دار، ایماندار، سچے تاجروں کی وجہ سے پہنچا ہے۔ تو اگر آپ اس نیت سے بھی تجارت کریں کہ ہم پیسہ کمائیں گے، تجارت کریں گے اور لوگوں کے ساتھ صاف ستھرے معاملات کریں گے، لین دین میں کوئی گھوٹالہ نہیں کریں گے، اور اس طرح ہم سے جب کوئی پوچھے گا کہ تم اتنے صاف ستھرے معاملات کیسے کرتے ہو،
تو ہم اس وقت اپنے نبی کی تعلیمات کا حوالہ دیں گے۔ اگر اس نیت سے آپ بزنس کرو گے، خدا کی قسم آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی عبادت میں لکھا جائے گا۔ یہ صرف نماز پڑھنا، عالموں کا سونا ہی عبادت نہیں ہے۔ ایک سچا ایماندار تاجر جو سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے نا، اس کا تجارت کرنا، بزنس کرنا، دکان چلانا، ریڑھی لگانا بھی عبادت ہے، اور اس کا بھی سونا جاگنا عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اور دیکھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو یہاں پہ حد ہی کر دی۔ کیا کمال کی فضیلت تاجروں کی ہے اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والوں کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں دیکھو میں حبیب اللہ ہوں، سبحان اللہ، یہ بہت بڑی عظمت ہے۔ کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری شان یہ ہے کہ میں حبیب اللہ ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ لیکن بات یہیں پہ ختم نہیں کی، اگلا جملہ سنیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں والکاسب حبیب اللہ، اور یہ جو محنت کرنے والے ہیں، اپنے ہاتھ کی کمائی سے اپنا گھر چلانے والے لوگ ہیں، یہ جو ہاتھ گاڑیاں کھینچنے والے لوگ ہیں، ریڑھی لگانے والے لوگ ہیں، فاوڑا چلانے والے لوگ ہیں، یہ جو بزنس کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بھی حبیب اللہ ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو بھی بہت پسند فرماتا ہے، اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ میں حبیب اللہ ہوں، اور میری امت کا مزدور، پیسہ کمانے والا، ایمانداری کے ساتھ بزنس کرنے والا بندہ بھی حبیب اللہ ہے، اللہ اسے محبت فرماتا ہے۔ اس سے بڑی عظمت کچھ ہو سکتی ہے؟ اور حضور فرماتے ہیں دیکھو عالم صاحب جنت میں جائیں گے نا، تو ان کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ان کو جنت ملے۔ حاجی صاحب جنت میں جائیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ ان کو اللہ کے نبی کے ساتھ جنت ملے۔ نمازی صاحب جنت میں جائیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ان کو جنت ملے۔ کوئی کتنا بھی بڑا متقی ہو، پرہیزگار ہو، ولی کامل ہو، ضروری نہیں کہ اس کو اللہ کے نبی کے ساتھ جنت ملے۔ لیکن جب ایک کاروباری بندہ جنت میں جائے گا، ایک ایمانداری کے ساتھ بزنس کرنے والا بندہ جنت میں جائے گا، دکان چلانے والا، چھوٹی موٹی ریڑھی لگانے والا اور حلال کمائیاں کمانے والا بندہ کل جب قیامت کے دن جنت میں جائے گا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں محمد گارنٹی لیتا ہوں کہ اللہ اس کو نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہدائے کرام کے ساتھ جنت میں جگہ نصیب فرمائے۔